رہ گئی مرزا جیلمی کی بات. مرزا جیلمی نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات کی اور یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل اشیاء نور نبی کا من نور ہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت والی حدیث جسے حدیث نور کہتے ہیں، کہتا ہے یہ مصنف عبدالرزاق کے والے سے بیان کرتے ہیں، اور مصنف عبدالرزاق دنیا میں کتاب چھپی ہوئی ہے، اب اس پہ تو حدیث نہیں ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا نورانیت والا، یہ عقیدہ لم یلد و لم یولد کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ سے نہ کوئی نکلا ہے اور نہ اللہ کسی سے نکلا ہے. تو نورانیت مصطفیٰ والا عقیدہ یہ اس قرآن کی سورۃ الاخلاص کے خلاف ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ. یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ جو نورانیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو مانتے ہیں، وہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ سے نکلے، الیاذ باللہ تعالیٰ. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کتنا بڑا بہتان ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ لکھ چکے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی بھی شے کو اللہ رب العزت کا جز، حصہ یا ٹکڑا مانے وہ کافر ہے. اور یہ مرزا جیلمی اور وہ نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر دونوں کس انداز سے بہتان لگا رہے ہیں. اب مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا کہ مصنف عبدالرزاق جو ہے وہ دنیا میں چھپی ہوئی ہے اور اس میں تو یہ حدیث نور ہے ہی نہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ المصنف ہے، امام عبدالرزاق امام بخاری مسلم کے دادا استاذ، ان کی کتاب المتویٰ 211 ہجری. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو مصنف عبدالرزاق چھپی ہے، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے، یہ اس کا جو پہلی دفعہ ایڈیشن چھپا ہے وہ 1370 میں چھپا ہے. اور محقق نے جب اس کتاب کو چھاپا تحقیق کے ساتھ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب مکمل انہوں نے چھاپی، شروع سے لے کر آخر تک یہ کتاب پوری مکمل ہے یا کہ یہ کتاب ناقص ہے. مرزا جیلمی پوری دنیا سے کوئی ایک ایسا نسخہ لے کے آئے کہ جو مصنف عبدالرزاق کا مکمل نسخہ ہو، ناقص نہ ہو. انگلی رکھے اس پہ کہ یہ نسخہ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، اس کے اندر پوری حدیثیں آ چکی ہیں. جبکہ جو نسخہ ہمارے پاس ہاتھوں میں موجود ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. خود محقق نے اس کے شروع میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ عبارت رکھتا ہوں، کتاب الطہارہ شروع سے. محقق نے تنبیہ کے طور پر شروع میں لکھا ہے کہ ان النسخ التی اثرنا علیہا اب التی احرزناها مصورتن او مخطوطتن واعتمدناها فی اعداد هذا الدیوان الجلیل للطبع وستجد وصفها ان شاء اللہ فی المقدمۃ کلها ناقصۃ. محقق نے خود کہا ہے کہ جتنے نسخے مصنف عبدالرزاق کے ہمیں ملے، ہمیں مخطوطات ملے، ہمیں اس کی فوٹو کاپی ملی، ہمیں اس کی تصویریں ملی ہیں، جتنے مخطوط نسخے ہمیں ملے ہیں وہ سارے کے سارے ناقص ہیں. کلھا ناقصۃ، سارے کے سارے نسخے ناقص ہیں. الا نسخۃ مراد ملا بالآستانہ فإنها کاملۃ الا نقصا بسیطا فی اولھا. ہاں ملا مراد کا جو آستانہ سے جو نسخہ ہے ملا مراد کا، وہ ہمیں ملا ہے، وہ کامل ہے، مگر الا نقصا بسیطا فی اولھا، لیکن اس کے شروع میں بھی نقص موجود ہے، اس کے اول میں پوری کتاب نہیں ہے، کچھ حصہ اس میں سے ہمیں نہیں مل سکا. وفی فاتحۃ المجلد الخامس من مجلدات الاصل، اور 5ویں جلد میں بھی کچھ حصہ ناقص ہے. فیما نرا فللتنبیہ علی نقص النسخۃ من اولها نترک هذه الورقۃ فارغۃ عاملین من السادۃ العلماء الباحثین وذوی الخبرۃ بالمخطوطات ان یساعدونا علی سد هذا الفراغ واللہ الموفق. اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پہلا صفحہ ہے، اس کا پہلا ورقہ، اس کو خالی چھوڑ دیا ہے. جو محققین علماء ہیں اور مخطوطات اور نسخوں کے اوپر کامل اطلاع اور خبر رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے ان یساعدونا علی سد ھذا الفراغ، کہ وہ ہمارے اس ورقے کو، فارغ ورقے کو مکمل کرنے اور پورا کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا ہے. اور مرزا جیلمی کہہ رہے ہیں یہ مصنف عبدالرزاق کا نسخہ پوری دنیا میں موجود ہے، اس میں تو حدیث نہیں ہے. پوری دنیا میں جو نسخہ موجود ہے وہ مکمل ہے، وہ پورا ہے. جو نسخہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، خود محقق لکھ رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب چھاپی ہے یہ مجھے اول پہلا حصہ نہیں مل سکا، اس کا یہ ناقص ہے. اور پھر یہ جو نسخوں کے جو اجزائے مفقودہ ہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے پہلے پرنٹ
تو نہیں ہوتی تھی کتابیں، پہلے پریس نہیں ہوتے تھے، کتابیں پرنٹ نہیں ہوتی تھی، ایسے مخطوطات چلتے تھے، بعد میں پریس اور کتابیں چھپنی شروع ہوئی۔ کتنی مشہور اور معتبر آج بھی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ماضی قریب کے اندر چھپی ہیں، اس کے میں کتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ جز مفقود ہے۔ آپ نے مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود تو سنا ہوگا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جز مفقود ہے۔ اس کے اندر تقریباً سینکڑوں احادیث ہے جو بعد میں چھپ رہی ہیں۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی پہلے بھی چھپی ہے، لیکن یہ اس کا المسانید المفقودہ، یعنی بعد میں جو ان کو ملی ہیں احادیث جو مسانید مفقود تھیں، ان کو لے کے یہاں اس کتاب میں جمع کیا گیا اور بعد میں اس کو شائع کیا۔ کتنے اس کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ائمہ محدثین کی جو کتابیں چھپی ہیں ان میں سے اجزائے مفقودہ تھے اور بعد میں وہ اجزائے مفقودہ چھپے ہیں۔ تو لہذا یہ جو جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ جز مفقود چھپا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا، اسی طریقے سے مصنف عبدالرزاق کا جو پہلا اور شروع والا حصہ تھا وہ یہ جز مفقود کی صورت میں چھپ چکا ہے۔ یہ اب وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ جناب آپ عرب اسکالرز اور عرب علماء کو پڑھیں، اور یہ جو مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود ہے یہ عرب اسکالر ہیں، ایک بہت بڑے عرب اسکالر عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن مانع الحمیری، متحدہ امارات العربیہ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، دکتور ہیں، اور جامعہ ام القریٰ سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، اور جو مخطوطات کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کو چیک کروا کے یہ مخطوطہ شائع کیا ہے، اور ان کی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب یہ باقاعدہ ان کی ڈاکٹر عیسیٰ مانع کی، اور یہ جو المصنف عبدالرزاق کا جز مفقود ہے یہ ان کی تحقیق کے ساتھ شائع، یعنی بریلویوں کی طرف سے گڑھ کے یہ بنایا نہیں گیا، بلکہ یہ عرب سکالر جو ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت اور حدیث جو کہ ہمارے ہاں جو نسخہ موجود ہے اس کے اندر چونکہ ناقص ہے، موجود نہیں ہے، اس کو ائمہ دین اور محدثین نے مصنف عبدالرزاق کا نام لے کے اس کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ المواہب الدنیا سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، امام احمد قسطلانی المتوفیٰ 943 ہجری، انہوں نے المواہب الدنیا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 37 ہے، اس روایت کو ذکر کیا اور لکھا وروا عبدالرزاق بسندہ عن جابر، کہ عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، خلق نور نبی کا من نور ہی، یعنی اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یعنی نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اور اس روایت کو مکتبہ فکر دیوبند کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر و طیب میں صفحہ نمبر 5 پہ روایت نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے، اور یہی روایت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر و طیب کے اندر ذکر کی۔